اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا انسان کامل بننا ممکن ہے؟ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شورۂ آفاق کتاب انسان کامل میں ایک ایسی شخصیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو روحانی، اخلاقی، فکری بلندیوں پر فائز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں اس عظیم کتاب کا آڈیو بک آسان، جامع اور متاثر کن انداز میں۔ یہ ہے انسان کامل کا تیسرا حصہ، اور پچھلے حصوں کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے انسان کامل میں جا کر ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انسان کی ماہیت، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں اختلاف رائے موجود ہے۔ اس کے متعلق ایک دوسرے کے بالمقابل دو بنیادی نظریے ہیں، جن میں سے ایک نظریہ خدا پرستوں اور دوسرا مادہ پرستوں کا ہے۔ خدا پرستوں کے نظریے کے مطابق انسان جسم اور روح سے مرکب ایک موجود ہے۔ انسان کی روح جاودانی ہے اور انسان کے مرنے سے فنا نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں دین کی تعلیمات اور بالخصوص اسلامی نصوص اسی بات پہ دلالت کرتی ہے۔ مادہ پرستوں کے نظریے کے مطابق انسان اس بدن اور اس بدن کے نظام کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، اور مر جانے پر مکمل نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کی روح سے بدن کی تحلیل کے معنی انسان کی شخصیت کا تحلیل ہو جانا ہے۔ باوجود کہ انسان کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں اتنا بڑا اختلاف نظر موجود ہے، لیکن ایک اور معاملے کے بارے میں کہ جو اس مسئلے سے وابستہ ہے کوئی اختلاف نظر نہیں۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک سلسلہ امور ہے کہ جو مادے اور مادیات کی جن سے نہیں، اور انہیں معنویات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ امور ایسی خصوصیات پر مبنی ہیں کہ جو انسان کو شخصیت اور قدر و قیمت بخشتی ہے۔ انسان کا انسان ہونا انہی امور کی بدولت ہے۔ اگر انسان سے یہ خصوصیات لے لی جائیں، انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ انسان کی انسانیت اس کی جسمانی ساخت کی بنا پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو شخص ایک سر اور دو کان رکھتا ہو، اس کے ناخن چپٹے، قد سیدھا ہو تو وہ انسان ہے۔ خواہ کوئی بھی ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، یہ وہی بات ہے کہ جو سعدی نے ان الفاظ میں کہی، انسان کا بدن اس کی روح کے باعث قابل قدر ہے۔ صرف یہ مناسب بدن ہی آدمیت کی نشانی نہیں، اگر اسی منہ، ناک، کان اور آنکھ کا نام ہی انسان ہے تو پھر دیوار پر بنی ہوئی آدمی کی تصویر اور خود اس آدمی میں کیا فرق ہے؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں آدمی بننا، آدمی ہونا مشکل کام ہے، اور ایک مثل کہ جو طالب علموں کے ہاں مرتب ہوئی اور مشہور ہو گئی، یعنی ملا شدن چھ آسان، آدم شدن چھ مشکل۔ بس اگر اس بدن کے معنی میں آدمی ہونے کے ہیں تو پھر جو لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب آدمی ہوتے ہیں، مگر نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آدمی ہونا صفات، اخلاق اور معنوی امور کا ایک الگ سلسلہ ہے۔ گویا یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی بدولت انسان انسان ہے، آدمی ہے، قدر و قیمت اور شخصیت پیدا کرتا ہے۔ آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کا نام ہے انسانی قدریں۔ وہ تمام چیزیں کہ جو انسان کو قدر و قیمت اور شخصیت عطا کرتی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، وہ انسانی قدریں کہلاتی ہیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں جو کچھ عرض کیا تھا، آج کی نشست میں اس موضوع پر بیان جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ فرد یا معاشرے میں جو انحرافات پیدا ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی انحرافات یہ ہیں کہ انسانی قدروں کی ازداد ان کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، مثلا ظلم عدل کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، گھٹن اور پابندی آزادی کے مقابلے پر، بے عقیدتی اور بے اعتدالی عبادت اور خدا پرستی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے، نادانی اور حماقت عقل، فہم اور حکمت کے مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن شاید انسان کے زیادہ تر انحرافات اس شکل میں نہیں ہوتے کہ قدروں کی ضدیں ان کے مقابل کھڑی ہوں۔ اگر ایسا ہو تو جلد ہی شکست کھا جائیں، بلکہ انسان کے بیشتر انحرافات اس شکل میں ہوتے ہیں جیسے سمندر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اوقات کوئی ایک انسانی قدر سرطان کی مانند بڑھنے لگتی ہے اور دوسری قدروں کو اپنے نیچے دبا لیتی ہے۔ مثلا زہد اور تقوی بجائے خود کے ایک قدر ہے، انسانی معیارات میں سے ایک معیار ہے، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرد یا ایک معاشرہ زہد کی جانب اس قدر مائل ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں
اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے زہد ہی سب کچھ ہو کے رہ جاتا ہے۔ گویا وہ اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے کہ جس کا فقط ایک عضو مثلا اس کی ناک بڑھے اور اس کے باقی اعضاء کی ترقی رک جائے۔ اب اس مقدمے کے ساتھ کہ جو میں نے اس نشست میں عرض کی کہ تمام مکاتب فکر حتیٰ کہ انسان میں جو سب سے زیادہ مادہ پرست ہیں وہ بھی مانوی قدروں کے ایک سلسلے کے قائل ہیں، اس بیان کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اصولی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انسانی قدروں کا لب لباب ایک عنوان کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے، پھر خود اس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو خود ہمارے عارفوں کی اصطلاح میں اور آج کل کے علماء کی تحریروں میں بھی آئی ہیں، بلکہ علماء عرفان کی اصطلاح میں آنے سے پہلے یہ ہمارے اسلامی امتوں میں آئیں۔ اسے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ انسانیت کا اصلی معیار وہ چیز ہے کہ جسے درد رکھنے یا صاحب درد ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانیت کا معیار ہے۔ حیوان اور انسان کے درمیان یہی ایک فرق ہے کہ انسان صاحب درد ہے اور کئی ایک درد رکھتا ہے، لیکن جو انسان نہیں ہے، چاہے وہ حیوان ہو یا ایک سر اور دو کان رکھنے والے انسان کے جو انسانیت کی روح سے بے بہرا ہوں، وہ صاحب درد نہیں ہوتے۔ اب سب سے پہلے ہمیں خود درد کے بارے میں بحث کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ ابتدا میں یہ بات ذہن کو عجیب سی لگے کہ آخر اس کے معنی کیا ہیں۔ درد ایک بری چیز ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسان کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانیت کا معیار اور عظیم ترین قدر درد رکھنا ہو؟ کیا درد ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ شاید ہم غلطی کھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی اصلیت دریافت کریں۔ مثلا ایک بیماری یا ایک زخم ہے تو جو چیز بری ہے وہ اس آفت، جرثومے، بیماری اور زخم کا وجود ہے کہ جو بدن پہ وارد ہوتا ہے اور بعد میں درد کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ ایک انگلی کا کٹ جانا برا ہے کہ جو درد معدے یا انتڑیوں میں ہو اور انسان اس درد کو محسوس کرے، اور بالآخر جو چیز انسان کے لیے بری ہے وہ زخم کا وجود ہے کہ جس سے نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن خود درد اگرچہ وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر وہ انسان کو ایک خرابی سے آگاہ اور ہوشیار کرتا ہے۔ جب اعضاء میں مثلا انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو اور درد وجود میں آ جائے۔ اگر درد پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کو خبر دیتا ہے اور مطلع کرتا ہے کہ سر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اس خبر اور آگاہی کے نتیجے میں آپ اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں۔ درد بعینہ سرعت رفتار اور پانی کے درجہ حرارت کی علامتوں کی مانند ہے کہ جو موٹر کا پانی کم ہو جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نشاندہی کرنے والی سوئی اچھی چیز ہے، لیکن پانی کا کم ہو جانا، آپ کی موٹر کا گرم ہو جانا اچھی چیز نہیں۔ اگر انسان کے بدن اور سر میں درد ہوتا ہے اور وہ محسوس نہ کرتا تو ہرگز اسے بدنی خرابی کی پیشگی اطلاع نہ ہوتی اور بعد میں وہ اس خرابی کے علاج کا نہ سوچتا۔ یہ ایک مقررہ حاکم کی طرح انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ علاج معالجے کی فکر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درد ہے اور بے چینی ہے، اس کا علاج ضروری ہے، لہٰذا درد ایک نعمت ہے۔ مولانا روم کی مثنوی سے صفحہ نمبر 18 سے ان کا ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جب تو یہ عہد کرتا ہے کہ آج کے بعد بندگی کے سوا کوئی کام نہ کروں گا، اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ تکلیف تجھے ہوش اور بیداری میں رکھے گی۔ اے طالب حق، تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ ایک درد آشنا ہی حق کو پاتا ہے۔ جو زیادہ بیدار ہے وہ زیادہ درد آشنا اور جو زیادہ باخبر ہے وہ زیادہ پریشان ہے۔ جو شخص دنیا میں زیادہ صاحب درد اور ایسا درد محسوس کرے کہ جو دوسرے محسوس نہیں کرتے تو وہ اسی نسبت سے ان سے زیادہ جاننے والا اور زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ بے دردی عریانی، بے حسی، بے شعوری، بے ادراکی کے برابر ہے، جبکہ درد مندی آگاہی، بیداری، شعور اور ادراک کے مساوی۔ اگر انسان کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ آرام میں ہو لیکن بے درد ہو اور درد محسوس نہ کرتا ہو، یعنی جاہل اور بے درد ہو، یا یہ کہ وہ ہوشیار ہو اور اپنا درد محسوس کرتا ہو، کیا ایک انسان اس بات کو ترجیح دے گا کہ وہ ہوشیار اور سمجھدار ہو اور درد محسوس کرے، یا پھر اس بات کو ترجیح دے گا کہ وہ بے عقل، کند ذہن، احمق ہو اور درد کو محسوس نہ کرے؟ گویا کہ ایک ہوشیار اور آگاہ شخص کی بے چینی کسی جاہل، بے خبر اور بے حس شخص کے آرام اور آسائش پر فوقیت رکھتی ہے۔
ایک ضرب المثل ہے کہ انسان اگر سقراط ہو لیکن دبلا پتلا کمزور ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سور کی طرح ہٹا کٹا ہو۔ یعنی جو شخص سقراط کی طرح دانا اور عالم ہو لیکن آسائش سے محروم ہو تو بھی وہ اس سے بہتر ہے کہ سور کی طرح کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہو لیکن وہ کوئی سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ادبیات میں جو ایک چیز نمایاں ہے وہ عقل سے شکایت کا مسئلہ ہے۔ اپنی نظم و نثر میں اور بالخصوص نظم میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ شعراء نے عقل کی شکایت کی ہے۔ کاش ہم یہ عقل نہ رکھتے ہوتے۔ البتہ عقل سے یہ شکایت ایک مختلف پہلو رکھتی ہے۔ عارفوں کی نظر ایک اور چیز پر ہے، لیکن بہت سے اشخاص نے اس بنا پر شکایت کی ہے کہ ہوشیار، حساس اور دانا ہونا انسان سے آسائش سلب کر لیتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ میری آنکھ اور کان دیکھنے سننے سے محروم ہو جاتے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے کہ تو عاقل نہ بن کہ تجھے دیوانوں کا غم کھانا پڑے، بلکہ دیوانہ ہو جا کہ عقل مند تیری فکر کیا کریں۔ یعنی وہ جنون کی بے فکری اور آسائش کو عقل کی فکر مندی اور ناراحتی پر ترجیح دیتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ اور گفتار سراسر غلط ہے، کیونکہ جو شخص انسانیت کے مقام پر پہنچ جائے اور حساسیت اور درد مندی کی قدر و قیمت کو سمجھ گیا، وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ دشمن جان من است عقل من ہوش من، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کرتا ہے کہ ہر شخص کی سچی دوست اس کی عقل اور ہوش ہے، ہر شخص کی حقیقی دشمن اس کی جہالت اور نادانی ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عقل و ہوش میری جان کے دشمن ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہالت اور نادانی سے پیدا ہونے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو محسوس نہیں کرتا، ورنہ وہ ہرگز یہ بات نہ کرتا۔ لہٰذا درد اور درد کا احساس اچھی چیزیں ہیں۔ اگر صورت یہ ہو کہ انسان کے اندر درد کا موجب نہ ہو اور انسان درد نہ رکھتا ہو تو درد کا موجب نہ ہونے کی بنا پر درد نہ رکھنا درد رکھنے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر درد کا موجب موجود ہو، خرابی موجود ہو، اس کی بنیاد موجود ہو، مگر انسان درد کا احساس نہ کرے تو یہ بے خبری، بے چارگی اور بدبختی ہے۔ لہٰذا جسمانی بیماریوں میں سے جو بھی بیماری آئے شروع میں اس کا درد محسوس نہ ہو تو وہ مہلک ہوتی ہے، کیونکہ اگر ابتدا میں ہی درد کا موجب ظاہر ہو جائے، انسان درد کا احساس کرے تو ممکن ہے کہ اس کا علاج کر لیا جائے، کم از کم اس سے پیشتر کہ وہ چیز خون میں داخل ہو، اسے آپریشن کے ذریعے نکال دیا جائے۔ اس بیماری سے اس بنا پر زیادہ خطرہ ہے کہ وہ بے خبری کے عالم میں یعنی درد کے بغیر وارد ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسانیتی اقدار میں سب سے بڑی قدر درد رکھنا ہے یا درد بری چیز ہے اور اس کا علاج کرنا چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، درد اچھی چیز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ انسان کا درد کیا ہے۔ آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن اس بنا پر کہ وہ انسان ہے، وہ درد انسان کا نہیں، کیونکہ ایک حیوان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے، انسان کے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، انسان کے پاؤں میں درد ہوتا ہے، تاہم یہ حیوانی، عضوی اور شخصی درد ہیں، یہ مشترک درد ہیں۔ لیکن وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا درد اس کا صاحب درد ہونا ہے، اس کی مراد یہ جسمانی درد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، وہ درد کے جو انسان اور انسانیت کی قدروں میں سب سے بڑی قدر ہے، وہ اس درد سے ایک مختلف چیز ہے۔ خود ہمارے عارفوں کی طرح ایک اور گروہ بھی انسان کے بارے میں جس درد کا اقرار کرتا ہے وہ یہی درد ہے۔ وہ لوگ اسے مقدس قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسان کے امتیازات میں سے ہے، بلکہ انسان اس بنا پر فرشتے پر فوقیت رکھتا ہے کیونکہ فرشتہ بے درد ہے اور انسان درد رکھتا ہے۔ یہ وہ درد ہے کہ جسے عارف لوگ خدا کی تلاش کا درد کہتے ہیں، لیکن یہ فقط انہی کا نظریہ نہیں، اس بارے میں اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نفخہ الہی سے وجود میں آئی۔ انسان ایک دوسری دنیا سے آیا ہے اور اس دنیا کی طبعی چیزوں کے ساتھ مکمل یک رنگی نہیں رکھتا۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے تمام موجودات کے ساتھ اپنی اجنبیت، بیگانگی اور عدم مطابقت کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ سب فانی اور متغیر ہیں، لہٰذا دل لگانے کے قابل نہیں۔ لیکن انسان میں جاوداں بن جانے کا ایک داعیہ وجود رکھتا ہے، پس یہی وہ درد اور یہی وہ قوت ہے کہ جو انسان کو
خدا پرستی، عبادت گزاری اور اس سے راز و نیاز کرنے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرفان میں اس موضوع پر کیسی کیسی مثالیں ہیں۔ بعض اوقات ایک طوطے کی مثال دی جاتی ہے کہ جس کو ہندوستان کے جنگلوں سے لایا گیا، دوسرے طوطوں سے الگ کر کے ایک پنجرے میں قید کیا، پھر یہ حیوان اداس رہتا ہے، ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ پنجرہ ٹوٹ جائے، وہ لوٹ کر اس جگہ چلا جائے جو اس کا اصلی وطن ہے۔ کبھی اسے ایک ایسے پرندے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ جو اپنے گھونسلے سے دور جا پڑا ہو۔ اس طرح کے بہترین تشبیہوں میں سے ایک تشبیہ خود مولوی مانوی کی ہے۔ انہوں نے مثنوی کی ابتدا میں ہی اسے ایک بانسری کی لکڑی سے تشبیہ دی جسے جنگل سے کاٹا گیا ہے، اور وہ مسلسل نعرہ و فریاد اس لیے کر رہی ہے کہ اپنی اصل سے جدا ہو گئی۔ ان کے شعروں کا ترجمہ ہے: بانسری لے کر سنو کہ وہ اپنی فراق کی بات بتا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے جنگل سے کاٹا گیا، میری آواز پر سب روتے ہیں، میرا دل درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے کہ میں اپنی محبت کا قصہ سناؤں۔ بانسری کی طرح ہمارے دو منہ ہیں، ایک اس کے ہونٹوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ ہے مثنوی مولانا روم کی۔ اس کے علاوہ اسے ہاتھی سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، جیسے ایک مشہور داستان میں کہا گیا ہے کہ ہاتھی عموماً ہندوستان سے لایا جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سر پر مسلسل ضربیں لگائی جائیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہاتھی اپنے اصل وطن ہندوستان کو یاد کرنے لگتا ہے، جیسا کہ مولوی مانوی کہتے ہیں: ہاتھی جب اپنے استحان پر ہوتا ہے تو ہندوستان کے خواب دیکھتا ہے، گدھا ہندوستان کے خواب نہیں دیکھتا کیونکہ وہ وہاں سے نہیں نکالا ہے۔ مثنوی روم صفحہ نمبر 400۔ یعنی یہ فقط ہاتھی ہی ہے کہ جو خواب میں ہندوستان کو دیکھتا ہے کیونکہ وہ ہندوستان سے آیا ہے۔ گدھا ہرگز ہندوستان کو خواب میں نہیں دیکھتا کیونکہ اسے ہندوستان سے نہیں لایا گیا، وہ اپنے وطن سے دور نہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان عرفانی درد کی بدولت دوسری دنیا کی جانب لوٹ جانے کی کسک رکھتا ہے۔ درد اسے حق کی جانب اور خدا کی طرف رجوع ہونے پر مائل کرتا ہے۔ وہ خدا سے مناجات کرنے اور اپنے خالق سے وصال کا درد رکھتا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے کیا عمدہ بات کہی۔ ایک دن آپ نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد نخعی رحمۃ اللہ کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان لے گئے۔ جب کچھ دیر کے بعد آپ آبادی سے باہر نکل آئے تو ایک لمبی آہ کھینچ کے بولے: اے کمیل، یہ دل اسرار و حکمت کے ظروف ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی ظرفیت زیادہ ہو یا وہ بہتر نگہداشت کرنے والا ہو۔ اس کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: اے کمیل، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے دھیان سے سننا اور یاد رکھنا۔ بعد ازاں امیر المومنین علیہ السلام دنیا کے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنے کلام کے آخر تک پہنچتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں: افسوس، راز حقیقت کے سننے اور سمجھنے والے افراد موجود نہیں کہ میں ان کو اپنے دل کی بات بتاؤں اور اپنا یہ درد دل ان پہ ظاہر کر سکوں۔ بعد میں فرماتے ہیں: لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی رازدان نہ ہو، کیونکہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایسے کچھ نہ کچھ افراد موجود ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہو، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو یا خائف و پنہاں، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشان مٹنے نہ پائیں۔ اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہاں پر ہیں؟ خدا کی قسم، وہ تو گنتی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک قدر و منزلت میں بہت بلند۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے حبیبوں کے سپرد کر دیں اور اپنے حبیبوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ علم نے انہیں ایک دم حقیقت و بصیرت کے انکشافات تک پہنچا دیا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 ہے۔ وہ اس طرح کے اشخاص ہیں کہ علم حقیقی نے انتہائی بصیرت کے ہمراہ ان کو اپنے دامن میں لے لیا اور وہ یقین کامل کے مقام پہ پہنچ گئے۔ یہاں پر پھر نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے: وہ یقین و اعتماد کی روح سے گھل مل گئے اور ان کی چیزوں کو جنہیں آرام پسند لوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا اپنے لیے سہل و آسان سمجھ لیا، اور جن چیزوں سے جاہل بھڑک اٹھتے ہیں ان سے جی لگائے بیٹھے ہیں۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 147۔ انہوں نے یقین کامل کی روح کے ساتھ اتصال پیدا کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک جان ہو گئے ہیں، گویا روح یقین کے اور ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں۔ وہ چیزیں کہ جو اہل ترب مادہ پرستوں کے لیے بے حد سخت ہیں وہ ان کے لیے سہل اور نرم ہیں۔ جو چیز
یعنی خدا کے ساتھ خلوت ان مادہ پرستوں کے لیے وحشت کا موجب ہے، وہ ان کے لیے انس اور رفیق ہے۔ وہ ایسے جسموں کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہ دنیا میں لوگوں کی ہمراہ ہیں، لیکن ایسی روحوں کے ساتھ کہ جن کا تعلق ایک بالا ترین عالم سے ہے، وہ اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس دنیا میں نہیں، حالانکہ وہ اس دنیا میں ہیں مگر وہ دوسری دنیا میں بھی ہیں۔ یہ ہیں علی علیہ السلام اور یہ ہیں علی علیہ السلام کے درد، یعنی علی کا درد عرفان، علی کا درد عبادت، علی کی مناجاتیں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ جو بڑا ظاہر اور واضح ہے کہ عبادت میں آپ کا مجاہدہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ آپ بے خود ہو جاتے تھے۔ آپ اپنے محبوب اور معشوق خدائے لم یزل کی یاد میں اتنے محو ہو جاتے کہ آپ کے ارد گرد خواہ کچھ بھی ہو جاتا اس کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر آپ کے بدن سے تیر بھی کھینچ لیا جائے تو آپ کو احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ انسان کا درد ہے، یہ حق تعالیٰ سے جدائی، اس کی ذات سے تقرب کی آرزو، اشتیاق، اس کی جانب حرکت، اس کے نزدیک ہونے کا درد ہے، کیونکہ جب تک انسان ذات حق تک نہیں پہنچ جاتا اس کی یہ بے چینی، یہ اضطراب زائل اور برطرف نہیں ہوتا۔ اس کی یہ بے چینی اور اضطراب کی حالت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو اگر کسی چیز یا کسی عمل میں مشغول کر لیتا ہے تو یہ محض ایک دلی بہلاوا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کوئی اور چیز ہے۔ قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 28 میں بیان فرماتا ہے، جان لو کہ دل فقط ایک چیز کے ذریعے بے چینی سے سکون پاتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی کہ انسان کا یہ درد صرف ایک وسیلے سے آرام حاصل کر سکتا ہے اور وہ یاد حق میں مشغول ہونا اور پروردگار کی ذات سے انس پیدا کرنا ہے۔ بس یہ ہے انسان کے دردوں میں سے ایک درد۔ عارفوں نے زیادہ تر اس ایک درد پر تکیہ کیا اور کسی دوسرے درد کی جانب توجہ نہیں دی یا بہت کم توجہ دی ہے۔ یہاں پہ ایک مثنوی ہے مولوی مانوی کی، وہ کہتے ہیں بیماری میں غم اور پریشانی ہے، اس لیے وہ انسان کو بیدار رکھتی ہے۔ جو زیادہ بیدار ہے وہ زیادہ درد آشنا ہے اور جو زیادہ باخبر ہے وہ زیادہ پریشان ہے۔ اے طالب حق، تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ ایک درد آشنا ہی حق کو پاتا ہے۔ مولوی مانوی نے ایک داستان نقل کی ہے کہ جو مجھے ابھی ابھی یاد آئی، اور اگر میں اسے بیان نہ کروں تو یہ میرے لیے افسوس کی بات ہوگی۔ یہ ایک تمثیل ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں ایک آدمی تھا جو ہمیشہ اپنے خدا سے راز و نیاز میں رہتا، اللہ اللہ کا ورد کرتا۔ ایک مرتبہ ایک شیطان اس کے سامنے آیا، اسے وسوسے میں ڈالا، اس نے کچھ ایسا کام کیا کہ یہ آدمی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہوا یہ کہ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شخص، یہ جو تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، روزانہ صبح کے وقت جاگ اٹھتے ہو، بڑے درد کے ساتھ اللہ کے نام کا ورد کرتے ہو، تو کیا ایک بار بھی ایسا ہوا کہ تم نے لبیک کا لفظ سنا ہو؟ اگر تم کسی کے گھر گئے ہوتے ہو، اتنی نالہ و زاری کرتے ہو تو کم از کم ایک بار تو تمہیں جواب ملتا ہے، تمہاری آواز پر لبیک کہی جاتی ہے۔ اس آدمی نے دیکھا کہ بظاہر بات تو پتے کی ہے۔ شیطان کی یہ بات اس امر کا موجب بنی کہ اس آدمی کا منہ بند ہو گیا اور اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ پھر عالم رویا میں ہاتف نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی مناجات کیوں ترک کر دی؟ اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ میری ان تمام مناجات اور تمام درد اور سوز کے باوجود ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے جواب میں لبیک ہوا ہو۔ ہاتف نے کہا کہ لیکن میں اس کام پر مامور ہوں کہ تمہیں خدا کی طرف سے جواب دوں۔ یعنی ہاتف نے اس شخص سے کہا کہ وہی درد، وہی سوز، وہی عشق اور شوق جسے ہم نے تمہارے دل میں قرار دیا ہے، وہ ہماری طرف سے بجائے خود ایک لبیک ہے۔ اب غور کیجئے، امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں یہ کیا عرض کرتے ہیں، اے خدایا میرے ایسے تمام گناہوں کو بخش دے جو اس بات کا سبب بنے کہ میں دعا کرنے سے باز رہوں، نیز وہ اس بات کا سبب بنے کہ دعا اور مناجات کرنے کا درد مجھ سے چھن جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا انسان کے لیے مطلوب بھی ہے اور وسیلہ بھی، یعنی دعا ہمیشہ قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی وہ بجائے خود انسان کا مطلوب ہے۔ کچھ اور لوگ کہ جو درد کو ایک عظیم انسانی قدر تسلیم کرتے ہیں، وہ انسان کے درد کے بارے میں ایک اور چیز کی جانب متوجہ ہوئے ہیں، اور وہ ہے انسان کا درد خلق خدا کی نسبت سے، نہ کہ انسان کا درد خدا کی نسبت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی انسانیت کا معیار یہ ہے کہ وہ
دوسروں کے لیے درد رکھتا ہو، یعنی وہ تکلیفیں کہ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اسے نہیں بلکہ کسی دوسرے کو پہنچ رہی ہیں، وہ اس کے اندر درد پیدا کریں، بقول سعدی وہ دوسروں کا غمخوار بنا رہے، یہ بھی ایک درد ہے۔ اگر انسان کے دل میں دوسروں کے لیے درد پیدا ہو جائے تو اس سے غمخواری پیدا ہوتی ہے، یعنی اور لوگ بھوکے ہوں تو اسے نیند نہیں آتی، دوسروں کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا دیکھا تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کانٹا خود اس کی آنکھ میں جا گرا ہو۔ یہ درد انسان کا وہ درد ہے کہ جو اس کی شخصیت اور قدر و قیمت عطا کرتا ہے، اور یہی تمام انسانی قدروں کا سرچشمہ ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ انسانیت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ گفتگو کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر انسانیت کو یاد نہیں کرتے۔ ہر وہ چیز کہ جس کی بازگشت انسان کے اس احساس ذمہ داری کی طرف ہو جو وہ دوسرے انسان کے لیے رکھتا ہو، وہ دوسرے انسانوں کے لیے انسان کا درد ہے۔ وہ لوگ اسے انسانی قدر سمجھتے ہیں، مگر اصل میں یہ بھی انسانی قدروں کا کسی ایک قدر میں گم ہونا اور مسخ ہو کر رہ جانا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اسلام اور اسلامی معیارات کے لحاظ سے ایک ایسا شخص انسان ہے جو دوسروں کا درد رکھتا ہو، یا وہ شخص کہ جو فقط خدا کی محبت کا درد رکھتا ہو، یا وہ شخص کہ جو خدا کی محبت کا درد رکھتا ہو، خدا کا درد رکھنے کی وجہ سے دوسرے انسانوں کا بھی درد رکھتا ہو، پس تینوں میں سے اصل درد کون سا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کن الفاظ میں بات کر رہا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے سورہ کہف آیت نمبر 6 میں کہ اے رسول، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو شاید تم مارے افسوس کے ان کے پیچھے اپنی جان دے ڈالو گے۔ دنیا کی ہدایت و خوشبختی کے لیے انہیں دنیا اور آخرت کی بندشوں اور تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے پیغمبر اتنے حریص ہیں کہ اس میں اپنے آپ کو مار ڈالنا اور ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت پوچھتی ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے؟ آپ لوگوں کی خاطر اپنی جان کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے 3 تک۔ اے طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ ایک اور آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے، لوگوں، تم ہی میں سے ہمارا ایک رسول تمہارے پاس آ چکا ہے، اس پر شاق ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ اور اسے تمہاری بہتری کی فکر ہے، وہ ایمانداروں پر شفیق ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ دیکھیے قرآن مجید کی تعبیر کتنی لطیف ہے۔ اے لوگوں، خود تمہارے درمیان میں سے اور تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے ایک پیغمبر آیا ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما انتم، انت یعنی تمہاری مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں اسے ناگوار ہیں، کیونکہ وہ تمہارا درد رکھتا ہے۔ ہاں تو تمہارا پیغمبر وہ شخص ہے کہ جو تمہارا درد رکھتا ہے، پس مسلمان بھی وہی شخص ہوگا کہ جو خدا کا درد بھی رکھتا ہو۔ اب رہا یہ جملہ کہ وہ تم پر حریص ہے، اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں، پھر وہ ان کی پڑھائی پر بہت سا خرچ بھی کرتے ہیں، خود مشقت اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس بات پر حریص ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے، گویا جس طرح باپ اپنے بیٹے کی بہتر تعلیم پر حریص ہوتا ہے، ایک آدمی دنیا کے مال پر حریص ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیغمبر لوگوں کے حریص ہیں اور لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو ان سے دور کرنے کی حریص ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں خود امام علی علیہ السلام بھی درد کی یہی تعبیر نہیں کرتے، جبکہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ بصرہ میں عثمان بن حنیف نے ایک دعوت طعام میں شرکت کی ہے۔ اس دعوت میں کیا بات تھی؟ نعوذ باللہ، کیا اس میں شراب پی گئی، جوا کھیلا گیا، فسق و فجور کا ارتکاب ہوا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اس دعوت کی برائی اور عثمان کی غلطی یہ تھی کہ اس میں 100% اونچے طبقے کے لوگ شامل تھے، یعنی فقیر وہاں نہیں تھے۔ چنانچہ جب امام علی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کی مقرر کردہ حاکم اور نمائندے نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی کہ جس میں صرف امیر لوگ شامل تھے اور فقراء میں سے کوئی نہیں تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے ہاں فقیر و نادار دھتکارے گئے ہوں اور دولت مند مدعو ہوں۔ پھر آپ اپنے دردوں کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو صرف صاف ستھرے شہر، عمدہ گیہوں، ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں
مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے لے چلے۔ غور کیجئے کہ امام علی علیہ السلام یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اچھا لباس پہننا یا اچھی غذا کھانا حرام ہے، نہیں، مسئلہ یہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے، ورنہ علی کیوں کہتے ہیں کہ ہیہات؟ اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شاید کہ حجاز و یمامہ میں ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر سوتا رہوں جبکہ میرے گرد و پیش بھوکے لوگ موجود ہوں؟ کیا میں ایسا بن جاؤں جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ اتنا ہی درد تیرے لیے کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کے سوتا رہے اور تیرے ارد گرد بھوکے لوگ موجود ہوں؟ اسے کہتے ہیں خلق خدا کا درد، اسے کہتے ہیں حب انسانیت، اسی کو تمام انسانی قدروں کی ماں کہتے ہیں۔ ذرا آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ کامل انسان مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المؤمنین کہا جاتا ہے مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک اور ہمدم نہ بنوں؟ کیا میں اپنے اس لقب اور افتخار پہ قناعت کروں؟ کیا میں اس بات پہ قناعت کروں کہ مجھے امیر المومنین کا لقب دیا جاتا ہے، خلیفہ و رئیس کہا جاتا ہے، لیکن زمانے کی سختیوں میں مومنوں کے ساتھ شرکت نہ کروں؟ آپ دیکھیں کہ یہ تمام باتیں دوسروں کے درد کا احساس کرنے کے بارے میں ہیں۔ جو درد و انسان و دوسروں کے لیے رکھتا ہے اس میں لذت ہوتی ہے۔ دوسروں کا درد رکھنے کی اس لذت میں کیا راز ہے، یہ بات خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس ضمن میں بو علی سینا نے اشارات کے آخر میں بطول مثال بدن کی ورزش کا ذکر کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان بدن کو کھجاتا ہے تو اسے درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک نعمت بھی حاصل ہوتی ہے اور بدن کا کھجانا اسے اچھا لگتا ہے۔ یہ درد ہے لیکن درد تلخ نہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ دل کو جلاتا ہے اور آنسو بھی نکال لاتا ہے، لیکن یہ غم، یہ درد محبوب اور مطلوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ رنج و غم سے دور بھاگتا ہے، لیکن اگر کوئی اسے کہے کہ فلاں جگہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی مجلس بپا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو کہ وہاں کچھ آنسو بہائیں، تب وہ پوری رضامندی کے ساتھ ایسی مجالس میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کا دل نہ دکھے وہ آنسو نہیں بہاتا، چونکہ مجلس سید الشہداء میں ان کے مصائب پر ان کا دل دکھتا ہے، اس لیے وہ آنسو بہاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس مجلس میں حالت غم کے ساتھ جائے، اس درد کو محسوس کرے اور پھر آنسو بہائے۔ جب آنسوؤں کے یہ قطرے ٹپکتے ہیں تو انسان ایک قسم کا اطمینان محسوس کرتا ہے، تاہم اس بدن کا حال تو اور بھی دشوار ہے اور یہ ایک روح سب کا درد محسوس کرتی ہے، اس لیے آسائش کے تمام امکانات فراہم ہونے کے باوجود وہ اس بات پر تیار ہے کہ جو کی روٹی پر گزارا کرے، مبادا کے حجاز یا یمامہ کے کوئی شخص بھوکا سو جائے۔ یہ وہ بدن ہے کہ جسے پیوند لگے جوتے پہننے چاہیے تاکہ وہ علی کی روح کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، بقول اس شاعر کے جو کہتا ہے کہ جب روح بڑی ہو جائے تو وائے ہے اس روح کی حال پر، کیونکہ جب روح بڑی ہو جاتی ہے سب بدنوں کی روح بن جاتی ہے اور سب کا درد محسوس کرتی ہے، اس کا معاملہ بڑا سنگین ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک بیوہ عورت چند یتیم بچوں کے حال سے غافل رہنے پر دکھی اور غمگین ہوتی ہے، جیسے روایت میں ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک گلی میں تشریف لاتے ہیں اور ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ جو ایک مشک کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے۔ کیا علی ایسے منظر سے آنکھیں بند کر کے گزر سکتے ہیں؟ جب آپ یہ منظر دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں درد اٹھتا ہے، ایسا کیوں ہو؟ کوئی وجہ نہیں کہ ایک عورت جو خود پانی بھر کر لاتی ہے، یقیناً اس کا کوئی اور اگر کوئی ہے بھی تو اس کی مدد نہیں کرتا۔ اب علی علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور قوال ادب سے فرماتے ہیں کہ خاتون، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں؟ بالآخر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کے گھر پہنچتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ خود کیوں پانی بھرتی ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ جی ہاں، اتفاق ایسا ہوا کہ میرا شوہر علی ابن ابی طالب کی میت میں مارا گیا اور اب میرا کوئی سرپرست نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ سن کر امام علی علیہ السلام بے حد مضطرب ہوئے اور اس رات آپ گھر گئے تو رات بھر سو نہیں سکے۔ جب صبح ہوئی تو آپ اپنے رفقا کے ساتھ گوشت، روٹی، کھجوریں اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی آپ نے جتنی جلدی ہو سکا اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ گوشت بھونا، ان یتیم بچوں کو کھلایا، پھر آپ نے ان کو اپنی پرشفقت گود میں بٹھایا اور آہستہ سے فرمایا کہ علی، جو تم سے غافل رہا ہے اس کی تقصیر معاف کر دو۔ اس کے بعد آپ نے تنور جلایا، بھڑکتی آگ کے نزدیک گئے، جب آگ کی تپش محسوس ہوئی تو اپنے آپ سے کہا کہ اے علی، دنیا کی اس آگ کی تپش کا مزہ چکھو، دوزخ کی آگ کو یاد کرو تاکہ تم عام لوگوں، یتیموں اور بے کسوں کے حال سے غافل نہ رہو۔ اے پروردگار، ہم تجھے امام علی علیہ السلام کے حق کی قسم دیتے ہیں کہ ہمارے دل میں
اسلام کا درد پیدا کر دے۔ اے خدا ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اطاعت اور عبادت کا درد رکھ دے، ہمارے اندر اپنی مخلوق کے لیے ہمدردی کا احساس پیدا کر دے۔ اے رب کریم، تو ہمیں امام علی علیہ السلام کی ولایت کے نور کے خیمے میں داخل فرما اور ان بزرگوار کا حقیقی پیرو بنا۔ الہی دلوں کو نور ایمان سے منور کر دے اور یہ کتاب نہ صرف ہمارے فہم و شعور کو بڑھاتی ہے بلکہ ہمیں خود کو بہتر بنانے کی تحریک بھی دیتی ہے۔ اگلے حصے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ایک انسان کامل کی پہچان ہے، ہماری فکر، عمل اور نیت کو خالص بنا دے اور ہمیں اپنی رضا کے راستے پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔